چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو عشرم وشرہ یعنی وہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف بیان کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد بنے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ کے والد قریش کے ایک شاخ بنی تمیم سے تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ زمانہ جہالت میں آپ کا شمار عرب کے پارسا اور دیانتدار اشخاص میں ہوتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی تبلیغ سے کئی مسلمان ہوئے۔ کئی نومسلم غلاموں کو آپ نے خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ کو ہجرت مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جگہ خریدی گئی تھی، اس کی قیمت آپ نے ہی ادا کی تھی۔ آپ نے کم و بیش تمام غزوات میں حصہ لیا، حتیٰ کہ غزوہ بطوق میں گھر کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازوں کی امامت کی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ 2.5 سال کی خلافت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب تھا، جو قریش کے قبیلہ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ نبوت کے 6 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے کھلے عام نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کو تقویت پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا، میں نے وہاں ایک محل دیکھا، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد آپ متفقہ طور پر خلیفہ بنائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حکومت کی اور عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حکومتی امور کے بارے میں اتنے احساس اور ذمہ دار تھے کہ فرمایا، اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو روز قیامت اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوگی۔ خلافت کے 11ویں سال فجر کی نماز کے وقت ایک پارسی غلام ابو لولو فروز نے زہر آلودہ خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان زخموں سے 3 دن بیمار رہ کر یکم محرم سن 24 ہجری کو 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذوالنورین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا، جو قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کے اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں مسلمانوں کے پینے کا پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک یہودی سے روما نامی کنواں منہ مانگے دام خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح غزوہ بدوق کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کے لیے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے تو انہوں نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ اکرام پر مشتمل کمیٹی بنا دی، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ مشرق میں بلخ اور شمال میں بحیرہ اسود تک پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرات پر جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ خلافت کے 12ویں سال ذوالحجہ سن 35 ہجری میں بلوائیوں اور فتنہ پردازوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر محاصرہ کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت شہید کر دیا گیا۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، ابو تراب اور لقب حیدر قرار تھا۔ والد کا نام ابو طالب تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چاچا تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی محبت تھی۔ آپ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ہجرت مدینہ کے پرخطر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ وہ ان امانتوں کو جو مکہ کے باشندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائی تھی ان کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دے۔ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدوق کے علاوہ تمام غزوات میں حصہ لیا اور بہادری کی حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 35 کفار مکہ قتل ہوئے۔ اسی طرح یہودیوں کا مشہور قلعہ خیبر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ سمیت کئی اہم دستاویزات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھے۔ اپنی بے مثال دانائی اور علم کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں خصوصی امتیاز حاصل تھا۔ اسی خصوصیت کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تینوں خلفاء کے مجلس مشاورات کے ممبر رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پونے 5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ 17 رمضان سن 40 ہجری کو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح کی نماز کے وقت
زہر آلودہ خنجر سے حملہ کر کے شدید زخم کر دیا۔ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے روز 63 سال کی عمر میں رحلت فرما گئے۔ اشرم و اشرا صحابہ اکرام میں 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ممتاز قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام کی ابتدائی دور میں اسلام لائے، تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے لشکر میں افراتفری پھیلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور کفار کی جانب تیر برسا رہے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اسی طرح تیر چلاتے رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور قابل جرنیل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو ایران کے خلاف جنگ قادسیہ میں سپہ سالار بنایا گیا، جس میں مشہور ایرانی سپہ سالار رستم مارا گیا اور ایرانی لشکر کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا انتخاب کرنے والے 6 رکنی کمیٹی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں میں خانہ جنگی کا بازار گرم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاست سے کنارہ کشی کر لی اور آپ نے 50 ہجری میں تقریباً 80 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اشرم و اشرا صحابہ اکرام میں 6 نمبر پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زبیر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب حواری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور ماہر شہ سوار تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ جنگ خندق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور پہلوان مرہب کے بھائی کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء آپ کے ازواج محترمہ تھی۔ پہلے 3 خلفاء کے عہد میں آپ مجلس مشاورات کے رکن رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنے والی 6 رکنی کمیٹی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جنگ جمل کے موقع پر آپ نے شہادت پائی۔ اشرم و اشرا صحابہ اکرام میں 7ویں نمبر پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام طلحہ اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے ہی ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے وقت آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ مجلس مشاورات کے رکن رہے۔ آپ نے 36 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پر شہادت پائی۔ اشرم و اشر صحابہ اکرام میں 8ویں نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو 21 زخم آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دومت الجندل کی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مختلف امور کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنے والی 6 رکنی کمیٹی میں بھی شامل تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں کئی بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ بھیجا گیا۔ سن 32 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی۔ اشرم و اشرا صحابہ اکرام میں 9ویں نمبر پر
حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ اس زمانے میں اسلام لائے جب قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں اپنے والد عبداللہ کو میدان جنگ میں قتل کیا۔ نجران کے عیسائیوں سے جزیہ وصول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الامت کا لقب دیا اور فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید کی معزولی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں شام اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے بعد جن دو اصحاب کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا تھا ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ تھے۔ ہجرت کے 18ویں سال شام میں طاعون کی وبا پھیلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وبا کا شکار ہو کر دنیا سے انتقال فرما گئے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں 10ویں نمبر پر حضرت سعید بن زید ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا اور اسلام کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر بنا کر بھیج دیا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں جہاد سے محروم نہیں رہنا چاہتا، میری جگہ کسی اور کو گورنر بنا کر بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی فوج میں واپس بلا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 51 ہجری میں وفات پائی۔